السلام علیکم. اچھا، پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ کانسیپٹ کور کر چکے ہیں. کس کا؟ انوینٹری کا. اچھا، 2 ویڈیوز کے اندر ہمیں جتنا جو ہے وہ جتنا زیادہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا نا، ہمیں پتہ چل گیا انوینٹری کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے نا. تیسری ویڈیو ہے، میں نے سوچا کہ کوشچنس آپ کو میں کراتا ہوں. کوشچنس کرانے کا مقصد یہ ایک کوشچن ہے وہ ریئل ورلڈ سے لنک کرے گا. پریکٹیکل آپ کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے انوینٹری کی کانسیپٹ کو، انوینٹری کے سسٹم کو، انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کو، وہ آپ کو اس کوشچن کے ذریعے تھوڑا سا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ان 3 ویڈیوز کے بعد جو پہلے کی 2 ہیں اور یہ جو تیسری ہے، اس کے بعد جو ہم ایسے انوینٹری کا جو انڈیویجول ٹاپک ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم آگے آگے جاتے جائیں گے تو دوسرے ٹاپکس میں بھی یہ انوینٹری کا جو ٹاپک ہے وہ لنکڈ ہوگا، تو اس میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل جانتے رہیں گے. اب یہاں پہ میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ جتنا بھی ڈیٹیل آتا ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گی وہ آپ کو سمجھاتا ہوں. لیکن یہاں پہ جو آپ سوال پڑھے نا، ادھر ریئل ورلڈ ایگزامپل لکھا ہوا ہے. میرا پوائنٹر جو ہے ریئل ورلڈ ایگزامپل. تو وہ کوشچن ہے، ہاؤ کین اے بزنس اسٹرائک اے بیلنس بٹوین holding sufficient inventory to meet customer demand and minimizing holding cost. Illustrate with a real world example. سوال ہے، سمجھا دیتا ہوں. سوال کہہ رہا ہے ایک بزنس ہے، وہ ایسی کون سی چیز کرے، ٹھیک ہے نا، جس سے اس کے بزنس کو جتنی انوینٹری چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ کہ وہ کسٹمر کی جو نیڈس کو سیٹسفائی کر دے، اتنی انوینٹری بھی اس کے پاس ہو، اور جو اس کو رکھنے کا جو اس کو رکھنے کی کاسٹ آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کی ہولڈنگ کاسٹ وہ بھی کم سے کم ہو. تو یہ کیسے کرے یہ بتاؤ. اور پھر جو آپ بتا رہے اس کو ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل سے جو ہے وہ السٹریٹ کر دو، ایکسپلین کر دو. ٹھیک ہے نا، یا جسٹیفائی کر دو. آنسر پڑھتے پہلے بات کیا کہتا ہے آنسر. ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین ہولڈنگ سفیشینٹ انوینٹری اینڈ مینیمائزنگ ہولڈنگ کاسٹ، a business must implement effective inventory management. کیا کرنا چاہیے بزنس کو؟ امپلیمنٹ کرنے چاہیے effective inventory management strategies. 2 ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دماغ میں باندھ کے رکھ دو، کہیں لکھ کے رکھ دو. یہ ایک افیکٹو اور دوسرا پروڈکٹیو. بزنس کے 90% آنسرس کے اندر آپ کو یہ 2 ٹرمز یوز کرتے ہی کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. افیکٹو اور پروڈکٹیو آگے آ کے آپ کو خود جو ہے پروو ہو جائے گا. افیکٹو پروڈکٹیو، افیکٹو پروڈکٹیو. اس کو کیا امپلیمنٹ کرنا ہے؟ افیکٹو انوینٹری مینجمنٹ امپلیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. دیٹ انشور دیٹ اسٹاک از اویلیبل. اسٹاک کب اویلیبل ہو؟ جب چاہیے ہو. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ بھی نہ ہو، بٹ ناٹ ان ایکسس. ہمارا گول کیا ہے؟ گول ہے، گول از ٹو اوائڈ اسٹاک آؤٹس. اسٹاک آؤٹ مطلب ایسا نہ ہو کہ کسٹمر آئے اور ہمارے پاس دینے کے لیے اسٹاک ہی نہ ہو، چیزیں ہی نہ ہوں اس سے بیچنے کے لیے. تو وہ کس چیز کو لیڈ کرتا ہے؟ اسٹاک آؤٹ وچ لیڈس ٹو اے لاسٹ سیلس. یعنی آپ دے نہیں پاؤ گے اگر اپنے کسٹمر کو، تو آپ کی سیلس تو لاس ہوں گی. اور کیا ہوئے گا ساتھ ساتھ؟ اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے جو کسٹمر ہے اس سے زیادہ آپ وہ سیٹسفائی نہیں ہو پائے گا آپ سے، ریلیشن خراب ہوگا. ٹھیک ہے نا. while also avoiding over stocking. اور دوسرا گول کیا ہے؟ اوور اسٹاکنگ کو اوائڈ کرنا ہے. اوور اسٹاکنگ کیا؟ نیڈ نہیں ہے پھر بھی گو ڈاؤن میں بہت سارا مال پڑا ہوا ہے، کاسٹ بڑھ رہی ہے، تو ایک اور گول ہے کیا؟ اوور اسٹاکنگ کا کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتی ہے؟ وچ ٹائز اپ کیپٹل. کیپٹل کو مینجمنٹ کرتی ہے، روک کے رکھتی ہے. انکریز اسٹوریج کاسٹ، یعنی جو گوداؤن میں رکھنے کی کاسٹ ہوتی ہے اس کو بھی وہ کنٹرول کرتی ہے. سو کم. ٹھیک ہے نا. اینڈ رسک آپسیلنس اور اسپائلج. رسک بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر آپ اسٹاکنگ نہ کرو گے. یہاں پہ جو ہے وہ میں نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں اپوزٹ سائڈ سے بول رہا ہوں، لیکن یہاں پر اوور اسٹاکنگ کا لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں کرتے اوور اسٹاکنگ تو کیا کیا ہو سکتا ہے. رسک کم ہو جائے گا، یعنی ویسٹیج کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسپوائلج وغیرہ کا. پھر ہمارے پاس کیا کی اسٹریٹجیز ٹو اچیو دس بیلنس. کیا اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس
اس بیلنس کو اچیو کرنے کی. ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کیا ہے یہ بڑا سمجھتا ہے. آپ کے بعد آپ کا سیلز ڈیٹا ہے, اس کو آپ نے جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر بزنس کے بعد ہوتا ہے سیلز. مارکیٹ ٹرینڈز بہت ضروری ہے. مارکیٹ ریسرچ آپ کرتے ہو, یہاں پہ مارکیٹ ٹرینڈز کی بات ہو رہی ہے. آپ نے مارکیٹ میں دیکھنا ہے کہ بھائی کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. سب سے جو بہترین ہمارے پاس جو اپارچونیٹی ہے اس ٹائم پہ وہ ہے سوشل میڈیا کے. سوشل میڈیا کھولتے ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے سوشل میڈیا سے دیکھ لینا ہے مارکیٹ ٹرینڈز کو. اور سیزنل فیکٹرز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی سیزن میں کچھ چیزیں چلتی ہیں, دوسرے سیزن میں کچھ چیزیں چلتی ہیں. اس کے حساب سے آپ نے نا پریڈکٹ کرنا ہے اپنے کسٹمر کو اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو کہ بھائی کیا اس سیزن میں, کیا اس ٹرینڈ میں میرا پروڈکٹ بکے گا. اگر بکے گا تو انوینٹری زیادہ رکھو, نہیں بکے گا تو انوینٹری کم رکھو, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے. اچھا, پھر ہمارے پاس کیا ہے جسٹ ان ٹائم, جو کل کانسیپٹ ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے نا. آرڈرنگ انوینٹری اونلی ایز نیڈڈ, اتنی ہی منگاؤ جتنی انوینٹری چاہیے ہو, جس سے کیا ہولڈنگ کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. although this increase reliance on suppliers, یعنی کہ یہ سپلائرز پہ ریلائی کرتی, چونکہ آپ اس وقت منگاؤ گے جب آپ کو ضرورت ہوگی, اور اس وقت آپ کو سپلائرز نے دھوکہ دے دیا پھر, تو آپ کو اس پہ جو ہے وہ سپلائرز پہ جو ہے تھوڑا سا بھروسہ رکھنا پڑے گا. اور یہ سپلائرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس لیے سپلائرز آپ کا جو ہے وہ ٹرسٹڈ ہونا چاہیے. دوسرا کیا کہہ رہا ہے, انوینٹری ٹرن اوور انالیسس, جو ہم نے کل ریشو پڑھا. اس پہ دیکھو آپ کہ آپ کی انوینٹری بہت زیادہ اوور اسٹاکنگ تو نہیں کر رہا آپ. ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی نا, 2 ہائی اور 2 لو. تو کہیں 2 لو تو نہیں ہے, تو پھر آپ کم منگاؤ انوینٹری اپنی, ٹھیک ہے نا. تو اس جو ریشیو ہے انوینٹری ٹرن اوور کا, اس کو بھی آپ اسٹڈی کرو, ٹھیک ہے نا. اس کے انالیسس دیکھو. مانیٹرنگ, اچھا اس نے آگے اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. مانیٹرنگ ہاؤ کوئکلی انوینٹری سیلز ٹو اوائڈ اوور اسٹاک. یہ ایک نئی ٹرم ہے بفر اسٹاک. کیا ہے بفر اسٹاک؟ یعنی سیو اسٹاک, جو میں نے آپ کو کل ویسے بتایا تھا. یہ ٹرم نہیں بتائی تھی لیکن میں نے بتایا تھا لیڈ ٹائم جو لگتا ہے اس پہ ہم جو اسٹور کرتے رکھتے ہیں, ہم زیادہ بالکل 0 پہ نہیں منگاتے, ہم 50 سے منگاتے ہیں. تو وہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بفر اسٹاک کیا ہوتا ہے, سیفٹی اسٹاک. جب سیفٹی اسٹاک بول دیا تو مطلب سمجھ آ گیا ہے کہ کچھ چیزیں پیچھے رکھنی ہے, تاکہ اگر اچانک سے کوئی کسٹمر آئے تو اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس چیزیں ہوں. آگے اس کی ڈسکرپشن بھی پڑھ لیتے ہیں. کیپنگ اے اسمال سرپلس ٹو کور ان ایکسپیکٹڈ. یہ بہت زیادہ سرپلس نہیں رکھنا, تھوڑا سا رکھنا ہے, تاکہ اگر کوئی ان ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ رہے, کوئی اچانک سے کسٹمر آ جائے تو اس کو آپ منع نہ کر پاؤ. اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں ہو. زیادہ کیوں نہیں کرنا چاہیے, اگر زیادہ کرو گے تو ہولڈنگ کاسٹ بڑھ جائے گی. اس لیے ایک بہت کم اماؤنٹ میں رکھنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. جب سیدھی بات ہے, ہم جس ہورا میں رہے, اگر ٹیکنالوجی کی بات نہ کریں تو پھر آپ بزنس کیسے اچھا چلاؤ گے. تو ٹیکنالوجی ضروری ہے. تو ٹیکنالوجی بھی کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. ٹیکنالوجی انٹیگریشن کیا مطلب, آپ نے سافٹ ویئر یوز کرنے, جیسے ERP, POS سسٹم, جو کمپیوٹر میں زیادہ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ یہ کون سے سافٹ ویئرز ہیں بھائی. یہ کیا کرتے ہیں, انوینٹری کو ٹریک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ریئل ٹائم انوینٹری لیولز ان ریئل ٹائم, آٹومیٹڈ ریکارڈنگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ریکارڈ کرتے ہیں انوینٹری کو ریئل ٹائم پہ. تو یہ ٹیکنالوجی سے زیادہ اور اچھی چیز کیا ہوگی آپ کے بزنس میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اپنے جو ہم افیکٹو انوینٹری بھی رکھ سکتے ہیں, سفیشینٹ انوینٹری بھی رکھ سکتے ہیں, اور ہولڈنگ کاسٹ بھی جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں, کم سے کم رکھ سکتے ہیں. اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھنا, چونکہ ایگزامنر کو کیا چاہیے, ایگزامپل چاہیے, تو ایگزامپل ہی بتا دیتے ہیں. بہت ہی فیمس ایگزامپل ہے زارا. آپ کو پتہ ہے ایک برانڈ ہے کپڑوں کا, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتا ہے, گلوبل فیشن ریٹیلر ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا, لیکن یہ بتا رہا ہے ورلڈ وائڈ ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, گلوبل فیشن ریٹیلر ہے, ٹھیک ہے نا. provides a strong example of balancing inventory levels. ہمارے پچھلے والے آنسر کا جو ہے یہ پروو ہے ریئل ورلڈ کے اندر. کوئی فیل بزنس تو ہے نہیں, اچھا خاصا چلتا ہوا بزنس ہے, نام ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ ایگزامپل پرووائڈ کرتا ہے ہمیں بیلنس انوینٹری لیول کے. اس نے بھی بہت زیادہ اوور اسٹاکنگ نہیں کہی ہوئی, اس نے بیلنس انوینٹری رکھی ہوئی ہے. کیا کہتا ہے آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. Zara uses fast fashion principles, turning designs into finished products and getting them into store in as little as 2 weeks. ٹھیک ہے نا. اس نے اس کی ڈسکرپشن بتا دی کہ زارا کرتی کیا ہے. وہ کیا کرتی ہے, فاسٹ فیشن پرنسپلس کو جو ہے وہ
یوز کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو آج کل فیشن والا چینجز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹرننگ ڈیزائنس کو جو ہے وہ فنش پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو اسٹور میں لاتی ہے کم سے کم بھی 2 ہفتوں کے اندر, ریدر دین پروڈیوسنگ لارج کوانٹیٹیز. بجائے کہ وہ زیادہ کوانٹٹی پروڈیوس کرے, لارج اماؤنٹ میں کوانٹٹی پروڈیوس کرے, زارا کیا کرتی ہے, لمیٹڈ چلاتی ہے, لمیٹڈ رن کرتی ہے, لمیٹڈ پروڈیوس کرتی ہے آؤٹ پٹ, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے وہ اسمال بیچز نکالتی ہے. ہم آگے پڑھیں گے آتے اسمال بیچ پروڈکشن, تو وہ کیا کرتی ہے, اسمال بیچز نکالتی ہے. بیچ سے مراد ہوتا ہے تھوڑا سا نکالا پھر نکالا, آپ کہہ سکتے ہو کہ گروپس میں نکالتی ہے, 1 گروپ آیا, 2 گروپ آیا, 3 گروپ آیا, تو وہ اسمال گروپس بناتی ہے, ٹھیک ہے نا, اسمال بیچز بناتی ہے فریکوینٹلی, زیادہ تر سے کیوں اس نے یہاں پہ کیا, چونکہ ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ یہ روٹین ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کوئی ایونٹ آ جائے تو جب ڈیمانڈ ہائی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ اسٹاک پروڈیوس کرے گا, اس لیے یہاں پہ اس نے فریکوینٹلی لکھا ہے. دس میٹس کسٹمر ڈیمانڈ کوئکلی, کسٹمر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کوئکلی رسپونڈ بھی ہو جاتی ہے, اسٹوریج کی جو کاسٹ ہے وہ بھی لو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہہ رہا ہے منیمائز ہولڈنگ کاسٹ, اور جو ہے وہ رسک بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کس چیز کا, اگر انوینٹری نہ بکی تو لاس ہوگا, تو وہ والا رسک بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. زارا آلسو یوزز ڈیٹا انالیٹکس, زارا آلسو یوزز ڈیٹا انالیٹکس. کیا کہہ رہا ہے, زارا جو ہے اس کے بعد جو سیلز ڈیٹا ہے, اس کا ٹرن اوور ہے, اور جو اس نے نکالا ہوا ہے پورا جو ڈیٹا اپنے پاس بزنس کا, اس کو بھی اسٹڈی کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ پروڈکشن کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو تھیوری یہاں پہ لکھی میں پڑھ دیتا ہوں. زارا آلسو یوزز ڈیٹا انالیٹکس فرام پوائنٹ آف سیلز سسٹمس ٹو مانیٹر سیلز اینڈ ایڈجسٹ پروڈکشن اکارڈنگلی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا انوینٹری والا جو ٹاپک ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر چکے ہیں, اور یہاں میں آگے اگر ہم اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیں تو ہم اس کو لنک کریں کنٹینیو کریں گے, لیکن فی الحال جتنا پتہ ہونا چاہیے تھا ہمیں انوینٹری کا وہ ہمیں اچھا خاصا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. آگے بھی اگر ہم کوشچنس کرنا چاہیں تو ہم کوشچنس کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. جو بعد دوسری ویڈیو آئے گی, اگلی ویڈیو آئے گی, وہ دوسرے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آئے گی, تو ویڈیو آپ کو جلدی سے مل سکے اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں. تھینک یو.